بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. صدق الله ورسولنا النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حکم ارشاد فرمائے. پہلا حکم یہ دیا کہ اپنے کسی بھائی سے جھگڑا مت کرو. پہلا حکم یہ دیا کہ اپنے کسی بھائی سے جھگڑا مت کرو. دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کے ساتھ نامناسب مذاق مت کرو. آپس میں ہم جو مذاق کرتے ہیں تو اس مذاق میں ایسی مذاق نہ کرو جو نامناسب ہو، جو سامنے والے کو بری لگ رہی ہو. تیسرا حکم یہ دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو. کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی سے بھی کوئی ایسا وعدہ مت کرو کہ جس کو ہم پورا نہ کر سکے، یعنی وعدہ خلافی کبھی مت کرو. اس میں جو پہلا حکم ہے، لا تماری اخوک، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، تو اس عربی جملے کا اردو ترجمہ کر دیا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان بہت تنگ زبان ہے. عربی میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہی بات اردو میں کہنا ناممکن کے برابر ہے. وہی تلفظ، وہی مافی ضمیر اردو میں نہیں ادا کیا جا سکتا. لہذا عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تو ہمارے پاس بہت محدود الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس تنگ دائرے میں رہ کر ہی ترجمہ کرنا پڑتا ہے. لہذا اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ لا تماری ارشاد فرمایا. اس کے ترجمے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ جھگڑا نہ کرو. لیکن عربی زبان میں یہ لفظ میرا سے نکلا ہے جو اس کا مصدر ہے، اور میرا کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اس کے اندر بحث و مباحثہ کرنا بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا نہ کرو. تو یہ تو اردو ترجمہ ہوا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہوگی کہ آپس میں بحث و مباحثے مت کرو. آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی ہم بحث بازی کرتے ہیں، وہ نہ کرو. اسی طریقے سے مجادلہ نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. جسمانی لڑائی نہ کرو، ہاتھا پائی مت کرو، زبانی توتوکار نہ کرو. یہ سب اس کے مفہوم کے اندر داخل ہے. لہذا چاہے جسمانی جھگڑا ہو یا زبانی جھگڑا ہو یا بحث و مباحثہ ہو، یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد، محبت اور ملاپ پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں اتفاق و اتحاد اور محبت و الفت پیدا ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. لہذا حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جھگڑا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک موقع پر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا حق پامال ہو گیا ہے، اس کا حق چھین لیا گیا ہے. اب اگر وہ عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں کرے گا، کیس نہیں کرے گا، تو صحیح طور پر زندگی نہیں گزار سکے گا. اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور اس کے ساتھ ظلم ہوگا. تو اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے مجبوراً اس کو عدالت میں جانا پڑے تو یہ الگ بات ہے. ہمارا حق کسی نے چھین لیا، زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، کھیت کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا، یا کوئی اور معاملہ ہو گیا کہ جس میں عدالت میں، کورٹ میں جائے بغیر معاملے کا حل نہیں آ سکتا، تو پھر وہ الگ بات ہے. ورنہ حتی الامکان جھگڑا چکاؤ، جھگڑے میں پڑنے سے پرہیز کرو. یہ ہدایت خاص طور پر ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو دوسروں کی ہر بات میں کجی نکالتے ہیں. یہ ہدایت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان لوگوں کو دی کہ جو دوسروں کی ہر بات میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں. کسی نے کچھ بھی بات کہی یا کچھ بھی کام کیا تو اس میں سے نقص نکالنا, خامی نکالنا, ٹیڑھا پن نکالنا کہ دیکھو یہ کیا تو صحیح لیکن یہ نہیں کیا, یوں کرتے تو اچھا ہوتا. تو یہ ٹیڑھا پن نکالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے بات ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے اور دوسروں کی ہر بات کو رد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ چیز ان کے مزاج کا ایک حصہ بن جاتی ہے. جب آدمی ہر ایک کی بات میں ٹیڑھا پن, نقص تلاش کرتا رہتا ہے تو پھر یہ اس کے مزاج کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ دوسرے سے ضرور بحث کرتا ہے. وہ ذرا سے بات لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس پر بحث و مباحثہ کا ایک محل تعمیر کر لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ فضول بحثوں کا رواج چل پڑا ہے. نہ ان کا دین سے کوئی تعلق, نہ دنیا سے کوئی تعلق, جن کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا, نہ حشر میں سوال ہوگا, نہ آخرت میں سوال ہوگا, لیکن ان کے بارے میں لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہے. یہ سب فضول کام ہے, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, فرقے بن جاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے, المیراء والجدال فی العلم یذہب بنور العلم, یعنی آپس میں بحث و مباحثہ کرنا, فضول بات میں بحث و مباحثہ کرنا یہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے. جب انسان بحث و مباحثے میں پڑتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے. علم کا نور اس کے ساتھ موجود نہیں رہتا. بس جس بات کو تم حق سمجھتے ہو اس کو حق طریقے سے اور حق نیت سے دوسرے کو بتا دو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے. اب دوسرا شخص اگر مانتا ہے تو مان لے, نہیں مانتا تو وہ جانے, اس کا اللہ جانے. کیونکہ تم داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے, اس کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ لوگوں کی اصلاح تمہارے ذمہ فرض ہو کہ اگر ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو تم سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. کہیں پر کسی کو کوئی حق بات کہنی ہے تو حق بات اس طریقے سے کہہ دو کہ اس کو اچھے طریقے سے, اچھے انداز میں, اچھے اسلوب میں سمجھا دیا, اس کو بات پہنچا دی. اب وہ سامنے دلیل کر رہا ہے تو اب حجت بازی میں مت پڑو. اس کو ماننا ہے تو مان لے, نہیں ماننا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم نے بات پہنچا دی. اب وہ جو کچھ سنائے ٹھیک ہے, سن کر کے وہاں سے آگے چل دو. حجت بازی ہرگز نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا, ما علی الرسول الا البلاغ, رسول پر صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ اے نبی جی, تمہارے ذمے صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. زبردستی کرنا انبیاء علیہ السلام کا بھی کام نہیں, تو ہم کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ لہذا ایک حد تک سوال و جواب ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک بات کہی, سامنے والا اس میں سے کچھ جاننا چاہتا ہے, ہم نے اس کو وہ بات سمجھا دی, پھر اس نے کچھ پوچھا, پھر کچھ سمجھا دیا, تو ایک حد تک سوال و جواب الگ چیز ہے. باقی بحث و مباحثہ, حجت بازی, یہ آپس میں نفرت اور توڑ پیدا کرتا ہے. جب یہ دیکھو کہ بات بحث و مباحثے کے حدود میں داخل ہو رہی ہے اور سامنے والا شخص حق کو قبول کرنے والا نہیں ہے تو اس کے بعد خاموش ہو جاؤ اور بحث و مباحثہ کا دروازہ بند کر دو. بعض لوگوں کو ہر بات میں شکوہ اور شکایت کرنے کی عادت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہوں گے کہ بعضوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں, ہر معاملے میں شکوہ شکایت کرنا یہ ان کی عادت ہوتی ہے. جہاں کسی جاننے والے سے ملاقات ہوئی تو فوراً کوئی شکایت کھڑی کر دی کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا, تم نے فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا. اور بسا اوقات یہ کام محبت کے نام پر کیا جاتا ہے. اور یہ جملہ ایسے لوگوں کو بہت یاد ہوتا ہے کہ شکایت محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے شکوہ بھی ہوتا ہے. یہ بات تو درست ہے, یہ بات تو درست ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے شکایت بھی پیدا ہوتی ہے, لیکن اس شکایت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب کوئی اہم بات ہوئی تو اس پر شکوہ کر لیا, لیکن ذرا سی بات لے کر بیٹھ جانا کہ فلاں تقریب میں, فلاں پروگرام میں تم نے فلاں کو دعوت دی اور ہم کو دعوت نہیں دی, آپ نے فلاں کو بلایا, مجھے نہیں بلایا. ارے بھائی, دعوت دینے والے کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جس کو چاہے دعوت دے, جس کو چاہے دعوت نہ دے. شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے دعوت دے, جس کو چاہے دعوت نہ دے. ہمارے پاس شکایت کرنے کا کیا جواز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں دعوت میں کیوں نہیں بلایا تھا,
بھائی تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ تمہیں بلانے کا دل نہیں چاہا. اس کے پاس تو حق ہے کہ چاہے تو بلائے چاہے تو نہ بلائے, لیکن ہمارے پاس تو کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے اوپر شکوہ کرے کہ بھائی آپ نے ہم کو کیوں نہیں بلایا. بس اس کا دل نہیں چاہا تو اس نے نہیں بلایا. اس وقت تمہیں بلانے کے حالات نہیں تھے, لیکن تم اس شکایت کو لیے بیٹھے ہو. آج ہم لوگ ذرا ذرا سے بات پر دوسرے کی شکایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں سامنے والے اس سے شکایت کرتے ہیں. جب ہماری شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی شکایت کرتا ہے کہ تم نے بھی تو ہم کو فلاں موقع پر نہیں بلایا تھا. چنانچہ شکوہ اور جواب شکوے کا ایک سلسلہ ایسا چل پڑتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں محبت پیدا ہونے کے بجائے عداوت یعنی دشمنی پیدا ہوتی ہے اور آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے. وہی محبت جس محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے وہ محبت عداوت اور دشمنی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آج کے دور میں تجربے کی ایک بات ہے کہ اس کے نتیجے میں گھرانے کے گھرانے اجڑ جاتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آپس میں رشتہ داروں میں بولنا چالنا بند, ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند. کس بات پہ؟ کہ انہوں نے ہم کو ان کے گھر میں جب شادی تھی تو ہم کو دعوت نہیں دی تھی, ہم کو بلایا نہیں تھا. تو اس کے نتیجے میں گھرانے کے گھرانے اجڑ گئے. ذرا ذرا سی بات لیے بیٹھے ہیں. ارے بھائی اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دو اور اس کو اللہ کے حوالے کر دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی کتنی تلقین فرمائی ہے. لہذا اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا, تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا, کون سا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے گا, کون سی قیامت تم پر آ جائے گی. لہذا چشم پوشی کر جاؤ. اگر کسی نے ہم کو نہیں بلایا کوئی بات نہیں, اس سے اپنی آنکھ پھیر دو, اس چیز کی طرف اپنا دھیان مت لے جاؤ کہ اس نے ہم کو کیوں نہیں بلایا. اور اس نے نہیں بلایا تو اس کے اس کام کی کوئی تعویل تلاش کر لو. اپنے دل میں کوئی اچھا خیال کھڑا کرو کہ شاید اس وجہ سے اس نے دعوت نہیں دی ہوگی, شاید اس بیچارے کو فلاں مجبوری رہی ہوگی, یہ مجبوری رہی ہوگی, اس کی وجہ سے اس نے ہم کو دعوت نہیں دی ہوگی. باقی اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا اپنے دل میں اگر ہم خیال لے آئیں گے تو پھر شکوہ شکایت ختم ہو جائے گی اور محبت میں اور زیادہ برکت ہوگی. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے, جن کے فتاویٰ کا مجموعہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے نام سے 10 جلدوں میں چھپا ہوا ہے, جس میں علوم کے دریا بہا دیے. یہ عجیب و غریب بزرگ تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ہمیشہ اس طرح دیکھا کہ کبھی کسی آدمی کے منہ پر تردید نہیں کرتے تھے, کبھی بھی کسی آدمی کے منہ پر اس کے سامنے اس کی بات کو توڑتے نہیں تھے, اس کی تردید نہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ بات غلط کہی. بلکہ اگر کسی نے غلط بات بھی کہہ دی تو آپ سن کر فرماتے کہ اچھا گویا آپ کا مطلب یہ ہوگا. اس طرح اس کی تعویل کر کے اس کا صحیح مطلب اس کے سامنے بیان کر دیتے. اس کو سیدھا یوں نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ بات غلط کہہ دی, بلکہ اس کے سامنے تعویل کرتے کہ اچھا آپ نے اس طرح کی بات کہی تو اچھا شاید آپ کا یہ خیال ہوگا, آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی, اس لیے شاید آپ نے اس طرح کی بات کہی. اس کے ذریعے اس کو تنبیہ بھی فرما دیتے, اس طرح کی نصیحت کر کے اس کو تنبیہ بھی فرما دیتے کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن اگر یہ بات اس طرح کہی جائے تو پھر صحیح ہو سکتی ہے. ساری عمر پر کبھی کسی کے منہ پر تردید نہیں فرمائی. یہ تھے ہمارے اللہ والوں کے اخلاق. ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جو ہو زبان پہ سامنے کہہ دینا, جو ہو منہ پہ کہہ دینا. منہ پہ کہہ دینے میں بھی طریقے ہیں, اس میں حکمت ہے, اس میں خاص ایک طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے والے کی بات اگر غلط ہے تو اس کو غلط اس طریقے سے کہا جائے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کو یوں بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے وہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے. یہ ہوتا ہے نبوی طریقہ سامنے والے کو غلط بات کے غلط ہونے کا احساس دلانے کا. اس لیے اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے, دوست ہے یا عزیز و قریب ہے, رشتہ دار ہے, اگر اس سے کوئی غلط معاملہ سرزد ہوا ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم بھی اس کی کوئی تعویل تلاش کر لو کہ شاید فلاں مجبوری پیدا ہو گئی ہوگی. تعویل کر کے اپنا دل صاف کر لو
کسی کے بارے میں ہم کو یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، اب فوراً ہمارے ذہن نے یہ کہا کہ یہ تو غلط ہے، تو پھر دل میں فوراً یہ بات لاؤ کہ شاید ایسی مجبوری ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، شاید یوں مجبوری ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، تو ایسا سوچ کر کے ہم اس کے تعلق سے اپنا دل صاف کر لے، بدگمانی نہ لے آئے۔ اگر بدگمانی لے آئے تو پھر یہ بدگمانی بڑھتی ہی جائے گی، اور اگر شکایت کرنی ہی ہے تو نرم لفظوں میں اس سے سامنے جا کر کے شکایت کر لو کہ فلاں وقتہ تمہاری بات مجھے ناگوار گزری۔ اگر کوئی وضاحت پیش کرے تو اس کو قبول کر لو، یہ نہ کرے کہ اس شکایت کو لے کر بیٹھ جاؤ اور اس کی بنیاد پر جھگڑا کھڑا کر دو۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تماری اخوک، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو۔ ہم یہ سوچے کہ یہ دنیا کتنے دن کی ہے، چند دن کی دنیا ہے، یہ کتنے دن کی گارنٹی لے کر کے آئے کہ اتنے دن زندہ رہیں گے، اور عام طور پر شکایت دنیا کی باتوں پر ہی ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا، فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے میرا احترام نہیں کیا۔ یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، یہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کے اسباب، دنیا کی وجاہت، دنیا کی شہرت، دنیا کا منصب، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ جانے کب فنا ہو جائے، کب یہ چیزیں چھین لی جائے۔ اس کے بجائے وہاں کے بارے میں سوچو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، وہاں کیا حال ہوگا، وہاں کس طرح زندگی بسر کریں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اس کی فکر کرے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا۔ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یاد رکھو، یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ عزت سب آنی جانی چیزیں ہیں، یہ سب ایک دن آئی ہے اور ایک دن چلی جائے گی، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جن کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا، دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے کہ جن کا ڈنکا بج رہا تھا، جن کا طوطا بول رہا تھا، جن کا اقتدار تھا، جن کے نام سے لوگ لرزتے تھے، آج جیل خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حکومت کی کرسیوں پر تھے لیکن آج وہ جیلوں میں ہیں، اور جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ عزت و شرف کے القاب لگائے جاتے تھے، آج ان پر جرائم کی فہرستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، آج ان کے اوپر جرائم کی فہرستوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے ڈاکہ ڈالا، انہوں نے کرپشن کیا، رشوت لی، انہوں نے خیانت کی۔ ارے کس عزت پر، کس شہرت پر، کس پیسے پر ہم لڑتے ہیں؟ نہ جانے کس دن اور کس وقت اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم سے چھین لے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان باتوں پر ہم نے خاندان اجاڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تماری اخوک، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دیا، ولا تمازحہ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دل لگی اور مذاق نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دل لگی اور مذاق نہ کرو۔ اس حدیث میں مذاق سے مراد وہ مذاق ہے جو دوسرے کی گرانے کا سبب ہو، جو سامنے والے کو برا لگنے کا سبب ہو۔ اگر ایسا مذاق ہے جو حدود شریعت کے اندر ہے اور خوش طبعی کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر ایسا مذاق ہے کہ سامنے والے کو برا نہیں لگ رہا اور شریعت کی حد کے اندر رہ کر کے مذاق ہو رہا ہے، اس میں جھوٹ نہیں آ رہا، سننے والے کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے مذاق میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس سے نہیں روکتی۔ بلکہ اگر وہ مذاق حق ہے اور اس مذاق میں دوسرے کو خوش کرنے کی نیت ہے تو اس پر تو ثواب بھی ملے گا۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا تو درست ہے، وہ صحیح ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا کہ اس کے ذریعے اس کا استہزاء کیا جائے اور اس کے ساتھ ایسا مذاق اور ایسی دل لگی کی جائے جو اس کے لیے ناگوار ہو اور اس کی دل شکنی کا سبب ہو، اس کا دل ٹوٹنے کا سبب ہو، ایسا مذاق حرام اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ دوسرے کو چھیڑتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب اس کے سامنے یہ بات کریں گے تو وہ غصہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم ذرا مزہ لیں گے،
کبھی کبھی دوستوں کے سرکل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک دوست کے ساتھ سارے دوست مذاق کرتے ہیں اور سب یہ سوچتے ہیں کہ اس کو یہ کہیں گے تو چڑے گا، اس کو غصہ ہوگا، وہ غصہ ہوگا، پھر اس کے غصے سے ہم تھوڑا مزہ لیں گے، اس کی تھوڑی کھینچیں گے۔ تو یہ وہ مذاق ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اتنا مذاق کرے جس کو دوسرا آدمی برداشت کر سکے۔ اب آپ نے دوسرے کے ساتھ اتنا مذاق کیا کہ اس کے نتیجے میں اس کو برا لگ گیا، اب وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہا ہے، تو یاد رکھیے اگرچہ اس مذاق کے نتیجے میں دنیا میں تمہیں تھوڑا بہت مزہ تو آ رہا ہے، دوستوں میں ایسا مذاق ہوا تو تھوڑا بہت مزہ تو آ گیا، لیکن آخرت میں اس کا عذاب بڑا سخت ہے، العیاذ باللہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا، اور مسلمان کا دل دکھانا بڑا سخت گناہ ہے۔ فرق اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا درست ہے، مذاق اڑانا حرام ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ، اے کعبہ، تو کتنا عظیم ہے، تیری قدر و منزلت کتنی عظیم ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا گھر قرار دیا۔ یہ تیرے لیے کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تجھے اپنا گھر قرار دیا، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ لیکن اے بیت اللہ، اے کعبہ، ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت، جس کی عزت تیری حرمت اور تیری عزت سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے کیا کہا کہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن تجھ سے بھی ایک چیز ایسی ہے جس کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، اور وہ کیا؟ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت۔ چاہے مسلمان غریب ہو، چاہے امیر ہو، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی مال اور ہر ایک کی عزت بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا سنگ دل اور شقی القلب ہو، ایسا پتھر دل اور دل کا بدبخت کوئی شخص ہو کہ وہ بیت اللہ کو ڈھا دے، کعبہ کو جا کر کے توڑ دے، العیاذ باللہ، تو ساری دنیا اس کو برا کہے گی، ساری دنیا اس کو برا کہے گی کہ اس نے اللہ کے گھر کی کتنی بے حرمتی کی۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی جان، مال، آبرو پر حملہ کر دیا یا اس کا دل دکھا دیا تو بیت اللہ کو ڈھانے سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، کسی مسلمان کو ہم سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، لہذا ہم دوسرے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا دل بھی دکھاتے ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں۔ ارے بیت اللہ کو ہم ڈھا رہے ہیں، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، لہذا کسی کو مذاق کا نشانہ بنا لینا اور اس کا استہزاء کرنا حرام ہے۔ اور یہ مذاق بھی ان چیزوں میں سے ہیں جو دلوں کے اندر گرہیں ڈالنے والی ہے۔ مذاق یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جو دلوں کے اندر گرہیں ڈال دیتی ہے، یعنی نفرت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر عداوتیں پیدا ہوتی ہے۔ اگر دوسرا تمہارے بارے میں یہ محسوس کرے کہ یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، میری توہین کرتا ہے، تو بتاؤ کیا کبھی اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی؟ اگر ہمارے بارے میں یہ پتہ چلے کہ فلاں شخص میرا مذاق اڑاتا ہے، فلاں شخص میرا استہزاء کرتا ہے، تو کیا اس کی محبت ہمارے دل میں کبھی پیدا ہوگی؟ کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل میں تمہاری طرف سے نفرت پیدا ہوگی۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے دل میں تمہاری طرف سے نفرت پیدا ہوگی کہ یہ آدمی میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، اور پھر اس نفرت کے نتیجے میں آپس میں جھگڑا اور فساد پھیلتا ہے۔ البتہ اگر دوست و احباب یا عزیز و اقارب آپس میں ایسا مذاق کر رہے ہیں جس میں کسی کا دل نہیں دکھ رہا ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، تو شرعاً ایسے مذاق کی اجازت ہے، شریعت نے ایسے مذاق پر پابندی نہیں لگائی۔ اس حدیث میں تیسرا حکم دیا، وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ، کہ کسی سے کوئی ایسا وعدہ مت کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو، کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو، بلکہ جس سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔
اس وعدے کا ایفا کرو. وعدہ کر کے پورا نہ کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی ایک ٹولی ہوا کرتی تھی کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی لیکن ان کے دل میں کفر پڑا ہوا تھا. تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ یہی کرتے تھے کہ جو وعدہ کیا اس کو پورا نہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، اس کے دل میں کفر تو پڑا ہوا نہیں ہے، سچا مسلمان ہے، لیکن اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ کسی سے وعدہ کرتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر وہ نشانی پائی جا رہی ہے جو منافقوں کی نشانی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ فہو منافق اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. 3 باتیں جس شخص میں پائی جائے وہ خالص منافق ہے، وہ پکا منافق ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے. اس کو کوئی کام سونپا جائے تو وعدے تو یوں کرے کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کام کروں گا، لیکن جیسے ہی موقع ملے اس میں خیانت کرے، ڈنڈی مارے. یہ 3 باتیں جس شخص میں پائی جائے وہ پکا منافق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وعدے کی خلاف ورزی نفاق کی علامت ہے. لہذا اگر تمہیں بھروسہ نہ ہو کہ میں وعدہ پورا کر سکوں گا تو وعدہ مت کرو. اگر یوں دل میں اطمینان نہیں ہو رہا کہ میں جس سے جو وعدہ کر رہا ہوں وہ پورا نہیں کر سکوں گا تو وعدہ مت کرو. لیکن جب ایک مرتبہ وعدہ کر لو تو جب تک کوئی عذر شدید پیش نہ آ جائے اس وقت تک اس کی پابندی ضرور کرو. اگر عذر آ جائے تو اس کو سامنے سے جا کر کے بتا دو کہ میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن پورا نہیں ہو پایا، میں بہت جلد کر لوں گا، اور اپنا وقت بڑھا دے لیکن وعدہ خلافی نہ کرے. آگے بھی بہت اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے 100% سچا پکا مسلمان بننا آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.